بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمتی انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شب برات رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہاں کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہاں کون سے لوگ ہیں۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کے فرشتہ دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کے غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمر ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسان کے ذہنوں اور خیال میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے کہ کس کی موت اس سال ہونی ہے اور کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے وہ باب خوف کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی اور جانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک وہاں اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر میرے پاس آ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ خوشی ہو اس انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کی ساری گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسانوں کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ آدمی انسان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا، آخر تمہیں کسی انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل، جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نہ ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے باز رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بغل اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور نادم اشک کے آنسو بہائے اور نالہ فرماد کریں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کی درخواست بنے، تو اس وقت بدحالی خوشی میں اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بے حد گنہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت اور ارادے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور عہد جاری کرنے کے لیے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگ اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانشمند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم ماہ شعبان میں غافل نہ رہے، بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزرتا اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان میں ہی اللہ کے سامنے گر جاری کرے اور رو رو کر اپنے رب کو منائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخش بروز کیا، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یاد رکھے، جب تک بندوں کے ذمہ فرض باقی ہو اس وقت تک نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی کثرت سے بہتر ہے بندے اپنی چھوڑی ہوئے فرض نماز ادا کرے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔